ہمارے ہاں دانشور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشار الاسد اسرائیل کا دشمن تھا، اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو کبھی شام میں گھسنے کی جرت نہ ہوئی تھی، مگر اب شام اسرائیل کے لیے چراہ گاہ بن چکا ہے۔ تو احباب کو خبر ہو کہ بشار الاسد 17 جولائی سن 2000 سے لے کر 8 دسمبر سن 2024 تک شام کا صدر رہا۔ اس 24 سال یعنی چوتھائی صدی کے عرصے میں اس نے اسرائیل پر ایک گولی تک نہیں چلائی۔ گولی کیا، اس نے تو کبھی اسرائیل پر ایک تنکے تک سے حملہ نہیں کیا، جبکہ اس 14 سالہ خانہ جنگی میں یہ بھیڑیا لاکھوں لوگوں کو نگل گیا۔ شامی افواج کی کل تعداد 2 لاکھ تھی۔ بشار کے حمایتی 100 سے بھی زائد شیعہ ملیشیاز شام میں متحرک تھی۔ سلیمانی سمیت ایران کے 20 جنرل شام میں موجود رہے۔ اربوں ڈالرز کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی لوگوں کا قتل عام۔ اس ظالم کی جیلوں سے 600 سے بھی زائد فلسطینی حریت پسند نکلے ہیں، جن میں تحریک مزاحمت کے اہم کمانڈرز بھی شامل تھے۔ تو جب تک بشار حکمران تھا، اسرائیل مطمئن تھا۔ اسرائیل شام میں ایرانی مفادات کو نشانہ بناتا تھا، مگر بشار کی افواج کو نہیں چھیڑتا تھا۔ مگر اب پچھلے 4 دن میں اسرائیل نے شام میں ریکارڈ 400 سے بھی زائد فضائی حملے کیے ہیں۔ بدترین بمباری کی جا رہی ہے۔ پھر سوچئے کہ امت مسلمہ کی اسرائیل سے دشمنی کیا ہے، کس بات پر ہے؟ اول یہ کہ وہ غاصب ریاست ہے، دوسرا یہ کہ وہ مظلوموں کا قتل عام کرتا ہے۔ مگر اپنے قیام سے اب تک ان 76 برسوں میں 5 جنگوں میں اس نے 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جبکہ 2 ملین کے قریب فلسطینی اس عرصے میں ریفیوجی بنے۔ مگر بشار الاسد نے 2011 سے اب تک 5 لاکھ سے بھی زائد ہم وطنوں کو شہید کیا، 1 لاکھ کو لاپتہ کیا اور 40 لاکھ سے بھی زائد شامی باشندوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ اسرائیل ظالم صحیح، مگر اس کے ہاں بھی کچھ قانونی ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، مگر بشار کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون تھا۔ اس کے جبر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بشار کی تصویر یا پوسٹر پھاڑ دینے جیسی معمولی بات کی بھی یہاں سزا موت تھی۔ تو اسرائیل جانتا ہے کہ شام کے اصل وارث واپس آ چکے ہیں، جن سے وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے اور مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے ایران نواز دانشور، لبرل طبقہ اور سوشل میڈیا واریر بشار جیسے ظالم کو عظیم مزاحمتی ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔